زارات پر پیسہ خرچ کرنا اور دوسری طرف مسجدوں اور مدرسوں پر خرچ کرنا، ان دونوں میں زیادہ افضل کیا فارمولہ ہے کہ مسجد کو ترجیح دی جائے یا درباروں مزاروں پر؟ یہ حدیثیں پڑھی ہیں بخاری شریف میں۔ اگر آپ نے صدقہ جاریہ اور 10 گنا 70 گنا کا ثواب لینا ہے تو آپ کو مسجد کی طرف آنا پڑے گا، درباروں میں پیسہ نہیں ڈالنا، مزاروں میں پیسہ، وہ آپ کے پیسے ڈالے بیکار گئے۔ مجھے بتاؤ کوئی حدیث جس میں دربار اور مزار پر پیسے ڈالنے کا 10 گنا 70 گنا ثواب ملتا ہو، یا دربار مزار پر پیسے ڈالنے سے آپ کا صدقہ جاریہ بنتا ہو، کوئی ایسی حدیث یا آیت یا کسی صحابی کا قول، یا کوئی نبی صحابی ولی کسی دربار پر مزار پر پیسے ڈالتے ہوں مسجد کو نہ دیتے ہوں، یا شاید دونوں کو دیتے ہوں، کوئی آپ کو نبی صحابی ولی نہیں ملے گا۔ اس وقت مسجد کو بہت ضرورت ہے آپ کے، یقین جانو۔ میں پچھلے دنوں ایک دربار کے ساتھ مسجد تھی، وہاں نماز پڑھنا ہوا پچھلے دنوں میں۔ مسجد میں نمازی تھے 10-12 ہوں گے، اور جب نماز پڑھ کے نکلا تو دربار پر 30-40 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یعنی وہ دربار گناہ کا بہترین اڈا اس وقت بنا ہوا ہے۔ 7 مسجد ہے، مسجد میں 8-10-12 لوگ ہیں، 7 دربار ہے، وہاں 20-25 کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی کوٹا لگا رہا ہے، کوئی گوڈے کڈے نے لمحہ، کوئی ملنگ بنے ہیں۔ تو یہ سسٹم اب بدلنا پڑے گا، ورنہ لوگ جو جدید بچے ہیں یہ بہت دنا ہیں۔ حالانکہ وہ مرزا نامی ایک انجینئر ہے، میں بھی اس کو فالو نہیں کرتا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اکثریت نوجوان مرد عورت اس کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ ظاہر ہے اس کے پاس ایشو ایسے ہیں جن کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ایک طرف آپ حدیث سناتے ہیں کہ مسجد میں 10 گنا دنیا 70 گنا آخرت، سناتے ہیں نا، قرآن نے بھی کہا، حدیث میں نے پچھلے کئی جمعوں میں بھی بیان کیا ہے، درس حدیثیں بھی یہی چل رہی ہیں۔ اور دوسری طرف آپ کے پاس کوئی ایسا دلیل یا ایسی حدیث ہی نہیں ہے جس سے آپ بتا سکیں کہ دربار میں ڈالنا اتنا گنا ثواب ہے یا یہ فضیلت ہے یا وہ صدقہ جاری ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو آپ اصل کو چھوڑ کے نقل کی طرف رجوع کر چکے ہیں، آپ کو واپس پلٹنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دربار والوں کو نہ مانو، میرا مقصد آپ منی مال، اربوں روپے درباروں پر جو آپ منتھلی گلوں سے نکلتے ہیں اور حکومت کھاتی ہے، کرندے کھاتے ہیں، دوسرے لوگ کھا جاتے ہیں، کیا وہ آپ اربوں روپے بہترین مساجد کو آباد کرنے، مدرسے، جدید تعلیم مہیا کرنے کے لیے مدرسے ریسرچ میں نہیں خرچ کر سکتے؟ اور دوسرا آپشن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ منت، بھائی منت میں جناب رسول اللہ کی لائف میں دیکھ لیں یا صحابہ میں، وہ منت جو دین کے دائرے میں تو وہ یہی ہے کہ اتنے نوافل پڑھیں گے، اتنے روزے رکھیں گے، حج کریں گے، قربانی دیں گے، مسجد آباد کریں گے، یہی ہے نا، اس خیرات ہوگا یا مسجد تک۔ لیکن آپ اس سے مختلف ہی منت مان لیتے ہیں کہ چڑھاوے چڑھائیں گے، ڈھول لے کے جائیں گے، چادر چڑھائیں گے۔ آپ کیوں ہندوانی سوچ میں ابھی تک آپ کیوں نہیں چینج ہو رہے ہیں؟ مجھے پتہ ہے وہ مولانا حضرات جو دیہی علاقے سے پروان چڑھتے ہیں، جن کے پاس وسعت علم نہیں ہوتا، محدود علم ہوتا ہے، وہ اپنے حساب سے اپنا وہ لگاتے رہتے ہیں اس طرح کے مسئلے، اور جو جدیدیت ہے وہ بہت آگے نکل گئے۔ تو بہرکیف آپ کو درباروں سے مزاروں سے اپنے چندے رقم روکنی ہوگی اور مسجدوں کو دینی ہوگی۔ یہ پچھلے کئی ماہ سے یو پی ایس کی بیٹری نہیں ہے، لیٹ جاتی ہے ہم اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی میں توفیق نہیں ہے، سب ناجائز کاموں میں اس طرح پیسے اڑائیں گے، دربار پر ایسے اڑائیں گے، شادیوں پہ ایسے، جہاں جائز کام ہے جو صدقہ جاری ہے۔ خیر یہ تو ایک موازنہ تھا، آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کی رقم مسجد میں لگائی زیادہ بہتر ہے یا دربار پہ، آپ نے ان دونوں میں فیصلہ کرنا ہے۔ اور آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، اس میں انجینئر بھی بیٹھے ہیں، قاری صاحب بھی بیٹھے ہیں، اسپیشل قاری صاحب حدیث سننے آتے ہیں، فون کر کے پوچھتے ہیں، انجینئر بھی، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، فیصلہ کرو بھائی۔ صدقہ جاریہ ثواب دگنا جو حکم ہے وہ تو مسجد کا ہے، آپ کو نہیں کہا گیا کہ وہ ادھر، آپ کیوں مال ادھر خرچ کر رہے ہیں؟ وجہ وہ ہے کیا مل رہا ہے آپ کو؟ کوئی صدقہ جاریہ ہے مال خرچ کرنا دربار پہ؟ تو لاؤ دلیل۔ او بھائی کوئی اس کا 10 گنا 70 گنا کو فارمولہ ہے تو لاؤ،
کیوں دے رہے ہو یہ سارے پیسے حکومت کو، حکومتی کرندوں کو؟ وہ آپ کہیں گے جی اس کی دربار پہ مینٹیننس میں جاتا ہے تو پھر بھی وہ صدقہ جاریہ نہیں۔ آپ دربار بھی بنا دیں تو صدقہ جاریہ نہیں ہے، دربار پہ چراغ بھی جلا دیں تو صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ اس چراغ کی نسبت مسجد کا بلب جلائیں۔ کیوں نہیں مسجد میں آ رہے؟ یہ لوگ جو دربار پہ بیٹھے ان کو اٹھا دو، مسجد میں بھیجو۔ یہ فضولیات، یہ غیر ضروری، یہ ہمارے اسلام میں۔ تو جو میں نے ہفتہ وار حدیث میں سے ایک دو حدیثیں میں نے یہاں چوز کی تھیں۔ ام سلمہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر ہوا جو حبشہ کی سرزمین میں انہوں نے دیکھا تھا، بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس گرجے میں تصویریں بھی دیکھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان میں کوئی ایک بندہ یا کوئی نیک بندہ مر جاتا ہے، اس کی قبر بنا لیتے ہیں، قبر پر مسجد بنا دیتے ہیں، اس میں صورتیں لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ بدترین مخلوق ہے۔ یہ میں بخاری حدیث پڑھ رہا ہوں۔ جن کا کوئی بزنس نہیں چلتا وہ یہ شروع کر لیتا ہے۔ وہ نیٹ میں ایک گندا یا بندہ پینڈو یا لگا پھردا ہو، کہندا جی میرے بڑا بزنس چل رہا، لوکاں دا چلے نا۔ 4 جگہ انہیں کھوتا پورے ہے، کتے ٹاکیاں ٹنگیاں نے درخت، کتے کمرہ بنایا، پاگل لوکی اتنے چندہ پائی جا رہے ہیں۔ وہ تہاڈیاں مسجداں ویران نے، کیڑے پاسے ٹر پے ہو تسی؟ فرما رہے ہیں جس میں تصویریں بندے دفن ہو، ولی اللہ ہی کیوں نہ دفن ہو، وہاں ڈیرے نہ لگا کے بیٹھو۔ ہوتا ہے کبھی کبھار اس کی سیرت بیان کرو، اولیاء اللہ کی سیرت بیان کرو، تاکہ جذبہ پیدا ہو کہ آپ بھی ان کو فالو کریں۔ یہ تو نہیں کہ وہاں ڈیرے ڈال لو اور اپنا کام کو اچھی چھوڑ دو اور وہاں نشے شروع کر دو، سرمایہ ادھر لگاؤ۔ بھائی ادھر لگاؤ مسجد میں، یہ غیر آباد ہو رہی ہیں، ادھر کوئی چندہ دینے والا نہیں، مدارس غیر آباد ہو رہے ہیں، سارا دنیا کی طرف جا رہا ہے، تو دین کون چلائے گا؟ یہ بھی پیسوں سے چلے گا، مفت میں نہیں چلے گی مسجد مدرسہ۔ کیسے چلے گا؟ بل کون دے گا؟ اس میں روشنی کون کرے گا؟ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ چلو ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں بیماری کی حالت میں جناب رسول اللہ قریب الوفات تھے، تو طبیعت کی شدت کی وجہ سے کبھی کپڑا چہرے پہ ڈالتے، کبھی اتارتے، تو پھر نماز کی فکر کرتے اور ساتھ فرماتے یہود و نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ایک حدیث ابو ہریرہ نے بیان کی، اللہ کے رسول نے فرمایا یہودیوں کا ناس کر دے اللہ، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ مسجدیں چھوڑ کر جب درباروں پر ہی بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ کا سٹیٹس دین کا کہاں ہے؟ یہود و نصارہ سے مختلف ہیں آپ۔ وہ گرجا اور مندروں میں جو بیٹھے رہتے ہیں، ٹل کھڑکاتے ہیں، وہاں چراغ جلاتے ہیں، وہیں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ وہی مسجد میں ڈیرا لگاؤ۔ آپ کا اللہ کا گھر مسجد ہے، کبھی کبھار زیارت کر لو، دعا کر لو، بس ٹھیک ہے۔ ان کی سیرت پڑھو، ان کے طریقوں پر چلو۔ انویسٹمنٹ مسجد میں، صدقہ جاریہ 10 گنا 70 گنا ثواب کس میں ہے؟